سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں ملک کے پہلے فوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راست کا اجرا کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی اور افغان امن عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ افغان وفد آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جو افغان امن عمل پر مشترکہ سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی حکام سے بات چیت کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تحریک وحدت اسلامی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعات کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹریبیونل قائم کرے۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی 5 روزہ قومی مہم ملک بھر میں جاری ہے، جس کے تحت 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ اور سعودی عرب نے شمال مغربی علاقے نیوم میں زہریلی گیسوں پر پاک ایک نیا بڑا شہر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں ملک کے پہلے فوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راست کا اجرا کریں گے۔ راست وزیر اعظم عمران خان کی ڈیجیٹل پاکستان کے نصب العین کا حصہ ہے، جس کا مقصد معاشرے کے غریب طبقوں کو باضابطہ معیشت میں شامل کرنا ہے۔ یہ نظام رقوم کی محفوظ، مؤثر اور شفاف منتقلی کو یقینی بنائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی اور افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی سے متعلق ناقابل تردید ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے، اور اس حوالے سے ہم اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی سطح پر اپنے دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اس مہینے کی 20 تاریخ کو نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد نئی امریکی انتظامیہ سے رابطہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نئے امریکی وزیر خارجہ کو ایک خط بھی لکھیں گے۔ حزب وحدت اسلامی کے رہنما استاد کریم خلیلی کی قیادت میں افغانستان کا ایک وفد پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دورے کے دوران استاد کریم خلیلی وزیر اعظم، قومی اسمبلی کے اسپیکر، وزیر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ استاد کریم خلیلی کا دورہ افغان امن عمل اور عوام کے درمیان روابط مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کی سیاسی قیادت سے اشتراکی عمل کی پاکستان کی جاری پالیسی کا حصہ ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام اور خوشحالی کی تمام کاوشوں اور اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان افغانوں کے زیر قیادت امن عمل کے ذریعے افغانستان میں جنگ کے جامع اور وسیع البنیاد سیاسی حل میں تعاون کرتا رہے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تحریک وحدت اسلامی نے اقوام متحدہ سے بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعات کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹریبیونل تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک وحدت اسلامی کے ترجمان نے سری نگر سے جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ بھارتی فوج نے گزشتہ 33 برس کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں جعلی مقابلوں میں سینکڑوں نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بھارتی فوج کے کیپٹن بھوپندر سنگھ نے شوپیاں کے علاقے آمشی پورہ میں ایک جعلی مقابلے کے دوران راجوری سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں کو شہید کیا۔ ترجمان نے کہا کہ پولیس نے عدالت میں پیش کی گئی فرد جرم میں تصدیق کی کہ کیپٹن بھوپندر سنگھ نے 20 لاکھ روپے کا انعام وصول کرنے کے لیے جعلی مقابلے میں ان نوجوانوں کو شہید کیا۔ بار ایسوسی ایشن نے سری نگر میں ایڈوکیٹ نذیر احمد کی زیر صدارت اپنے اجلاس میں سری نگر میں بھارتی فوج کی جانب سے جعلی مقابلے میں 3 بے گناہ طلباء کو شہید کیے جانے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نے بھارتی فوج کے ہاتھوں 3 لڑکوں کے بے رحمانہ قتل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں جعلی مقابلے معمول بن گئے ہیں۔
ادھر سری نگر میں جاری کیے گئے ایک بیان میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن جسٹس ریٹائر حسین موسوی نے وسطائی مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کھلی رائے شماری کے ذریعے سینٹ انتخابات کے حوالے سے صدارتی ریفرنس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے آج اپنے دلائل دیے۔ ریفرنس کی سماعت اب بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد نواز شریف کو ملک کی عدالتوں کی جانب سے اشتہاری، نااہل اور مجرم قرار دیا گیا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی جائیدادیں اور اثاثے چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران پارلیمانی امور سمیت اہم قومی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی رہنماؤں سے مشاورت اور قریبی روابط سے مؤثر قانون سازی کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایوانوں کی مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ کورونا وائرس کے وبا کے باوجود اہم قانون سازی میں تاخیر دیکھنے میں نہیں آئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 32 افراد جاں بحق اور مزید 1877 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت کورونا وائرس کے 35,246 افراد زیر علاج ہیں۔ اب تک کورونا سے 4,58,371 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو کی مہم 5 روزہ قومی مہم آج سے شروع ہو رہی ہے، جس کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 6 سے 59 ماہ تک کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کے اضافی قطرے بھی پلائے جائیں گے تاکہ پولیو اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی قوت مدافعت بڑھائی جا سکے۔ پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے تحت اس مہم کے دوران 2,85,000 پولیو کارکن کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائیں گے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ پنجاب میں 2 کروڑ بچوں کو قطرے پلانے کے لیے 48,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ سندھ میں مہم کے دوران 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں 70 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے 29,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ بلوچستان میں گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین کے قطرے پلانے کے لیے 10,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو ٹیمیں بس سٹاپوں، ریلوے اسٹیشن، افغان پناہ گزینوں کے کیمپوں اور دوسرے عوامی مقامات پر بھی موجود ہوں گی۔ پولیو ٹیموں کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر گلگت بلتستان میں مہم کے دوران 2,44,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 1,238 طبی ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ سعودی عرب نے ملک کے شمال مغربی حصے کے علاقے نیوم میں زہریلی گیسوں سے پاک ایک بڑا نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلائن نامی شہر میں 10 لاکھ افراد مقیم ہوں گے، جہاں کاریں اور سڑکیں نہیں ہوں گی۔ شہر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ 170 کلومیٹر پٹی پر محیط یہ شہر مستقبل کی نسلوں کو زیادہ مؤثر طور پر ایک دوسرے سے منسلک کرے گا اور یہ شہر قدرتی ماحول کے ارد گرد تعمیر کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ ہمیں روایتی شہر کی سوچ ایک مستقبل کے شہر میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے مواخذے کا عمل شروع کرنے سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے منصوبے سے اراکین کانگریس کو آگاہ کیا ہے۔ ایک خط میں انہوں نے ایوان نمائندگان پر زور دیا کہ وہ اس قرارداد کی حمایت کریں جس میں نائب صدر مائک پینس پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کیپٹل پر پرتشدد حملے میں کردار پر ٹرمپ کے صدارتی اختیارات ختم کریں۔ اس اقدام سے مائک پینس قائم مقام صدر بن جائیں گے۔
اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 21، لاہور 13، کراچی 26، کوئٹہ 11، گلگت 10، مری 12 اور مظفر آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور لیہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک، جبکہ جموں میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 14، لیہ -14، پلوامہ اور بارہمولہ 0، اننت ناگ اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم آج اسلام آباد میں ملک کے پہلے فوری ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام راست کا اجرا کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی اور افغان امن عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تحریک وحدت اسلامی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعات کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹریبیونل قائم کرے۔ اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی 5 روزہ قومی مہم ملک بھر میں جاری ہے، جس کے تحت 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی